الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، بہنوں، جتنے بھی آپ شامل ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام میں، اسلام سے درد رکھنے والے، اپنے اندر تقوی کی تڑپ رکھنے والے اور قربانی سے صحیح فائدہ اٹھانے والے سارے بزرگوں، بہنوں، آج ہم جس موضوع سخن پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قربانی۔ قربانی کا اصل مقصد اور قربانی کی روح کیا چیز ہے۔ جس طرح انسان کے اندر جب تک روح ہے تو یہ انسان ہے، زندہ ہے، روح نکل جائے تو یہ ایک مردہ ہے، زمین پر رہنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ یعنی عجیب بات ہے، یہ ذرا میرا نقطہ ذرا ذہن میں رکھیے گا ساری اسپیچ میں، کہ روح جب نکل جاتی ہے تو بیوی خامد کو پاس نہیں رکھتی، ماں بیٹے کو پاس نہیں رکھتی، رشتہ دار بھی اس کو گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہتے، روح نکل گئی ہے۔ روح کی اتنی ویلیو اور اہمیت ہے کہ ہم بے روح بندے کو فٹافٹ قبرستان چھوڑ کے آتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ تھا ہماری دنیا میں۔ تو اس لیے آج کے موضوع کی اہمیت کو آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ قربانی کی اصل روح کیا ہے اور بے روح قربانی کا نقصان کتنا ہے۔ جیسے ہی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو ہم قربانیاں خریدنے، بیچنے، قربانیوں کے مسئلے مسائل اس پہ بحث شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی مسئلے بتا رہا ہے قربانیوں کے، کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ چیریٹیاں اکٹھی کر کے دوسرے ملکوں میں قربانیاں کرنے کا پلان کر رہا ہے۔ یعنی بس قربانی سے ہی کے حوالے سے ہی بات ہوتی رہتی ہے۔ قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی ایک مومن کا ایمان اور اس کی محبت ہے، اس کا اخلاص اور اس کی بندگی سے جڑی ہوئی ہے یہ قربانی۔ قربانی صرف جانور خریدا، چھری چلائی، کھایا پیا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی میں مومن کے ایمان کا اضافہ ہے، اللہ کی قربت میں اضافہ ہے، مومن کے اخلاص میں اس قربانی کی وجہ سے اضافہ ہے، اور یہ مومن بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے یہ جانور ذبح کرتے ہوئے۔ یہ قربانی ایک عبادت ہے۔ قربانی یہ صرف چھری چلانے کا نام نہیں ہے، گوشت تقسیم کرنا قربانی نہیں ہے، عید منانا صرف قربانی نہیں، بلکہ قربانی دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ اے مولا، اے اللہ، میری جان بھی تیری ذات کے لیے قربان ہے۔
قربانی دینے والا بندہ یہ اعلان کرتا ہے اللہ میں اپنا حلال کیا کمایا ہوا مال تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حرام طریقے سے کیسے کما سکتا ہوں، حلال بھی تیری محبت میں دے رہا ہوں، تیری نافرمانی میں حرام کیسے اکٹھا کر سکتا ہوں۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قربانی کرنے والا اپنے عمل کے ذریعے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اے اللہ میری جان بھی تیرے لیے، میرا مال بھی تیرے لیے، میری خواہشیں بھی تیرے تابع، اور میرا مرنا جینا بھی تیری رضا کے لیے۔ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے قربانی کرنے والا بندہ اپنے عمل کے ذریعے۔ قربانی اسلام کا ایک عظیم الشان شعار ہے، شعائر اسلام میں سے ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اپنے رب کی اور قربانی کیجیے۔ آپ میں سے ہر بندہ سورہ الکوثر سے واقف ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں سے بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ نماز اور قربانی، بندہ ساری زندگی نمازیں نہ پڑھے قربانیاں کرے تو پھر روح تو پیدا نہیں ہوگی نا۔ بندہ بڑی بڑی باتیں کرے دین کے حوالے سے لیکن عمل نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے اور سال بعد قربانی دے دے تو قربانی کی روح تو نہیں بنے گی نا جی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی ہے۔ گویا کہ قربانی صرف ایک مسلمانوں کی رسم نہیں بلکہ انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت اور ایمان کا حصہ اور ایمان کا شعار ہے۔ اور شعائر اسلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو انسان اللہ کے شعائر کی تکریم کرے گا، ان کی عزت احترام کرے گا، ان کو خیال کرے گا، ان کا یہ تقوی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے شعائر میں سے ایک قربانی ہے۔ قربانی کو اس کی اصل روح کے ساتھ، اس کی اصل اخلاص کے ساتھ اس کو اگر کیا جائے تو اس سے انسان کے اندر تقوی بڑھتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ قربانی کی بنیاد چیز کیا ہے؟ کیا قربانی کی بنیاد محبت ہے یا کوئی منطق ہے؟ آپ میں سے سارے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا یہ ایک اصول ہے، اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ دنیا میں ہمیں جو چیز پسند ہوتی ہے ہم اسے بچا بچا کے رکھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے بھی نہیں ہیں، خرچ بھی نہیں کرتے، سنبھال کے رکھتے ہیں۔ مال سے محبت ہوتی ہے، سنبھال سنبھال کے گن گن کے رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں چوری نہ ہو جائے، مزید بڑھے ہمارا مال۔ کپڑوں سے محبت عورتوں کو ہوتی ہے، وہ کپڑے اچھے سے اچھے خرید کے لاتی ہیں، مجال ہے کوئی کپڑا اس کا چرا کے لے جائے۔ بچوں کو کھلونوں سے محبت ہوتی ہے۔ گویا کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو چیز پسند ہو اسے بچاؤ اور محفوظ کرو، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہی میرے راستے میں قربان کرو۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو گویا کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہے وہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو گے تو تقوی ملے گا۔ قربانی محبت کی کرو گے تو پھر تقوی
ملے گا، روح پیدا ہوگی۔ قرآن کا 4 پارہ پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ تو گویا کہ قربانی صرف 2-4 لاکھ کا بیل، وچھا، ویڑا لے کر کرنے کا نام نہیں۔ قربانی ہم سے مانگتی ہے اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں قربان کرنا، پیار سے کرنا، خلوص سے کرنا، اور خوشی خوشی کرنا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو کے کرنا، نمود و نمائش کو اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ تو گویا کہ سب سے زیادہ پسند ہونے والی چیز کو راستہ خدا میں قربان کرو گے تو یہ قربانی ہوگی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، اولاد کسے پیاری نہیں ہوتی؟ بکرا چھترا تو ہم ہر بندہ 2-2 4-4 قربان کیے جا رہے ہیں نا آج کل۔ اگر ایک بچہ ذبح کرنا پیندا تے پر مصیبت پی جانی سی، شاید کوئی کردا ہی نہ ساڈے چوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی۔ مکہ مکرمہ میں جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، آٹومیٹکلی ابراہیم علیہ السلام بیچ میں آ جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، سال ہا سال کی دعاؤں کے نتیجے میں اسماعیل ملے۔ اللہ نے کیا حکم دے دیا؟ چلو جی ابراہیم جی، اپنا بیٹا میرے راستے میں قربان کر دو۔ آپ ذرا یہاں رک کے سوچئے، غور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں یہ مال کا امتحان تھا یا دل کا امتحان تھا؟ اللہ نے ابراہیم کو بیٹا دیا اور قربانی مانگ لی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی ابراہیم کے دل کو ٹیسٹ کر رہے تھے۔ یہ امتحان مال کا نہیں تھا، یہ دل کا امتحان تھا، یہ محبت کا امتحان تھا کہ دل لگی چیز ابراہیم میرے راستے میں دیتا ہے۔ ابراہیم کو اتنی محبت اپنے اللہ سے ہے کہ دنیا کی چیزوں میں سے دل لگی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے پر قادر ہے۔ 1 منٹ کے لیے سوچئے رک کے۔ بچہ ملا ہے ابراہیم کو، سال ہا سال دعاؤں کے بعد، عمر بڑھاپے میں ہے، اب دوبارہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، ٹائم لیا، سوچتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں، چلیں جی ابراہیم تو ابا تھے نا، کوئی بات نہیں۔ امتحان تو ابے کا بھی بڑا تھا، لیکن عظیم باپ کا عظیم بیٹا، جن کی قربانیوں میں روح ہوا کرتی تھی، جن قربانی کرنے والوں کو اللہ سے محبت ہوتی تھی، جو آخرت کو پہچانتے تھے، دنیا کی بے قدری کو سمجھتے تھے، ابراہیم نے بغیر سوچے سمجھے اپنے بیٹے سے کہا، پترا، اللہ نے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا جی خواب دیکھتا ہوں کہ تو تمہارے گلے پہ چھری چلا کے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ آج کل کا باپ بھی
ہوتا تو کہتا دفع کرو ایسے اسلام کو، ایسے ایمان کو، اینیاں مشکلہ نہ پتر ملیا تو میں ذبح کر دیا۔ اور بیٹا ہوتا تو وہ یہ کہتا ابے دا دماغ خراب ہو گیا، ابا جی یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ باپ بھی عظیم تھا، بیٹا بھی عظیم تھا، باپ بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنے والا تھا چیزوں کو، اور بیٹا بھی قربان، اللہ اکبر، باپ تو قربان کر رہا تھا دوسری چیز کو، لیکن اس سے بڑا امتحان یہ تھا کہ خود ذبح ہونا۔ کیا روح تھی اس قربانی میں؟ بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی رب دا حکم ملیا تے ایتھے سستی نہ کرو، کر جاؤ۔ ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بیٹا تہاڈا صبر کرے گا۔ اب میری عزیز بیٹیوں، بہنوں، ہمیں بھی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد سے یہ تک نہیں پوچھا کہ بیٹا تلاوت کی تھی، نماز پڑھی تھی، جمعہ پڑھا تھا، حلال ہے یا حرام ہے مال؟ بس میرا پتر ہے، میں کی کراں ہن؟ یہ ابراہیم کا فوراً تیار ہو جانا، بیٹا بتاؤ کیا کروں، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک قربانی ہے، یہ ایک امتحان ہے، یہ اللہ سے محبت ہے، یہ آخرت کی فکر ہے۔ اور بیٹے کا یہ کہنا یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا ہے ابا جی کر گزرو، یہ بھی ایک جملہ نہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے صبر، اللہ کی اطاعت اور اللہ سے وفاداری کا سبق ہے اس میں، اور یہی روح قربانی ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں مال قربان کرتے ہیں، جانیں جانور قربان کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، تو کیا ہم اپنی خواہشات کی قربانی دے رہے ہیں؟ خواہشات کی قربانی اگر نہیں دیتے تو پھر سمجھو ہماری قربانیاں روح سے خالی ہیں، بے روح قربانیاں ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والے کی قربانی بے روح قربانی، حرام کھانے والے کی قربانی بے روح قربانی، جھوٹ بولنے والے کی قربانی بے روح قربانی۔ بالکل اسی طرح جس طرح ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، بندے کے اندر روح نہیں ہوتی تو قبرستان جانے کے لائق ہوتی ہے۔ یار بے روح انسان کے جسم کو ہم دنیا کی زمین پر نہیں رکھتے، زمین کے زیر زمین لے جاتے ہیں، بے روح قربانی اللہ کے دربار میں کیسے کھڑی ہوگی، کیسے قبول ہوگی؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اسماعیل کا قربان ہونا یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ صبر، اطاعت اور وفاداری کا ایک مکمل سبق ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ میری عزیز بیٹیوں اور بہنوں، اگر کوئی بھائی ہے تو وہ بھی قربانی کی اصل روح تقویٰ ہے، قربانی کی اصل روح تقویٰ ہے، گوشت کھانا، عید منانا نہیں۔ اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو خون نہیں چاہیے۔ قرآن شریف فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جب تم قربانیاں کرتے ہو اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو خون بھی نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی، تقوی جو ہے نا جی، یہ عظیم الشان چیز ہے۔
آج ہم جب قربانیاں کرتے ہیں تو کچھ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، زیادہ قیمتی جانور خریدنا، پھر اس کو فیس بک پہ لگانا، پھر اس کا چرچا کرنا، پھر لوگوں میں اس کو باور کرانا، میں تے 5 لکھ دا ویڑا لیا ہے، یہ ویڑا لوگوں کو دکھاتے پھرنا، بڑی اعلیٰ نسل کا ویڑا ہے میرا، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اس ویڑے کی، بکرے کی فوٹو تصویریں لگانا، ویڈیو بنانا، یہ ہماری قربانی رہ گئی ہے۔ جانور ہم خریدتے ہیں بڑا خوبصورت، بڑا مہنگا، ریاکاری ہمارے اندر بھرپور بڑی ہوتی ہے۔ قربانی اور ریاکاری رہ جاتی ہے، قربانی نہیں رہتی۔ پھر ہم قربانی جب کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ جانور کے گلے پہ چھری چلانا، پیسے دینا ہم آسان سمجھتے ہیں، کبھی جھوٹ بولنا چھوڑتے نہیں، حرام کھانا چھوڑتے نہیں، غلط بیانی چھوڑتے نہیں، اللہ کے فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے، اللہ کی حرام اور روکی ہوئی چیزوں سے رکتے نہیں، تو پھر قربانی تو بے روح ہوگی نا۔ یاد رکھنا، ہماری اس بات کو پلے باندھ لینا، قربانی زمین پر بہنے والا جو خون ہوتا ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا جب تک اس میں اخلاص نہ ہو۔ زمین پر بہنے والا خون اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے جب دل کے اندر اخلاص ہو۔ قربانی قبول کس کی ہوتی ہے؟ جس میں ریاکاری نہ ہو، جس انسان کے دل میں گھمنڈ، تکبر اور غرور نہ ہو، جس کے دل میں دکھاوا نہ ہو، جس کے دل میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، پھر اللہ قبول کرتے ہیں۔ اگر لاکھوں کی قربانی خرید کر ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ بے وقت ہے اور بے فائدہ ہے۔ اگر دل صاف ہو، دل میں اخلاص ہو، تو چھوٹی سی قربانی بھی پہاڑوں سے بڑی بن جائے گی۔ چھوٹی سی ہلکی سی قربانی بھی اخلاص کے ساتھ ہوگی تو اللہ کے عرش تک پہنچے گی۔ کیوں؟ اصل قربانی جانور کی تو ہے ہی نہیں ہے، خون بہانا تو مقصد ہی نہیں ہے، اصل ہے اپنے نفس کی قربانی۔ اگرچہ چھری بکرے کی گردن پہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ چھری ہماری انا پہ چلنی چاہیے، ہماری ہٹ درمی اور ضد پہ چلنی چاہیے۔ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب ہم جانور کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سبق یہ مل رہا ہوتا ہے، چودھری صاحب، مولوی صاحب، حسد کو ذبح کر دو، تکبر کو ذبح کر دو، جھوٹ کو بھی ذبح کر دو، سود اور انٹرسٹ کی محبت کو بھی ذبح کر دو، خواہشات کی، حرام کی محبت کو ذبح کر دو، نفس پرستی اور خواہش پرستی اور سرکشی کو بھی ذبح کر دو۔ اگر ہم جانور تو ذبح کر دیتے ہیں لیکن دلوں کے اندر نفرتوں کے پہاڑ ہیں، حسد اور بغض ہے، تو پھر قربانی کا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ ایک بات بتاؤ، آپ سارے ماشاءاللہ شادی شدہ ہوں گے، شادی کا مقصد ہوتا ہے دونوں میاں بیوی کو سکون ملے، اطمینان ملے۔ اگر شادی کے بعد نہ سکون، نہ اطمینان، نہ خرچہ، نہ لینا نہ دینا، شادی کا فائدہ ہے کوئی؟ بیوی خامد کی بات نہیں مانتی، خامد بیوی کا خیال نہیں رکھتا، تو شادی کا کوئی فائدہ ہے؟
ایک بندہ نماز پڑھتا ہے بغیر وضو کے، قرآن بھی پڑھتا ہے، سورہ بقرہ ہی پڑھ لیتا ہے بغیر وضو کے، ہے نماز نیت لی ہے، سورہ بقرہ شروع کر دی ہے، ایک رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری میں آل عمران پڑھ لیتا ہے، سجدے بھی لمبے کرتا ہے، بتاؤ اس کی قربانی، اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، یقیناً نہیں ہوگی، حالانکہ اس نے نماز پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، ٹائم بھی دیا ہے، توجہ بھی بڑی تھی، لیکن اس کا وضو ہی نہیں تھا، بیسک مطلوب چیز ہی نہیں تھی اس میں۔ اسی طرح قربانی کا جانور تو ذبح بظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اس قربانی کرنے والے کے دل میں حسد ہو، تکبر ہو، جھوٹ ہو، سود خوری ہو، حرام خوری ہو، نفس پرستی ہو، دوسروں کو حقیر جاننا ہو، دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہو، اگرچہ جانور قربان ہو جاتا ہے مگر قربانی کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ قربانی کی روح ہے تقوی، قربانی کی روح ہے قرب الہی، قربانی کی روح ہے اپنے نفس کو قربان کرنا، اپنی خواہش کو قربان کرنا، اگر وہ نہیں ہے تو قربانی بے روح ہے۔ قربانی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسانیت کا خیال رکھا جائے۔ قربانی صرف، یا کہہ لو اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اسلام انسانیت کا دین ہے، رحمت اور پیار کا دین ہے۔ قربانی کے حوالے سے انسانیت بھی کچھ تقاضے کرتی ہے، جہاں اللہ کا قرب ملتا ہے وہاں اللہ نے حکم دیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی سے گوشت کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور غریب کو بھی کھلاؤ۔ اگر قربانی کر کے ہم فریزر کی زینت کر لیتے ہیں، لالچ تو ہمارے دل میں رہ گیا، پھر بھی 3 لاکھ کا وعدہ لیا، لالچ پھر نہ نکلا، نام اللہ کا استعمال کیا، قربانی کرنی ہے، سنت ابراہیمی ادا کرنی ہے، اس ابراہیم کی سنت جس نے اپنا بیٹا ذبح کر دیا تھا، ہم اس ابراہیم کے نام پر وچھا ویڑا بکرا ذبح کر کے وہ بھی غریب کو نہیں دے رہے۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پورا سال لوگوں کے گھر میں گوشت نہیں پکتا، لوگ بچوں کو کی بھوک کے پیاس کے باوجود ہم سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن گوشت ان تک نہیں پہنچتا، ہمارے فریزر فریجوں کی زینت بنا رہتا ہے۔ ایسی قربانی کا کیا فائدہ جس میں غریبوں کا حق نہیں، یتیموں کا حق نہیں، رشتہ داروں کا حق نہیں، لالچ موجود ہے، حسد موجود ہے، گریڈی پن موجود ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو پسند کرتا ہے، اس حصے کو پسند کرتا ہے، اس گوشت کو پسند کرتا ہے جو گوشت اپنے سے پہلے غریب کے دروازے پر پہنچے۔ میری عزیز بہنوں بیٹیوں، قربانی اور ہماری زندگی، اس پہ ذرا غور کریں۔ آج ہم جانور بھی قربان تو کرتے ہیں، لیکن نماز قربان کر جاتے ہیں ساتھ میں، نمازیں نہیں پڑھتے، بد گناہ کو قربان نہیں کرتے، جھوٹ کو قربان نہیں کرتے، حرام کو قربان نہیں کرتے، حرام بولنا قربان نہیں کرتے، حرام دیکھنا کو قربان نہیں کرتے۔ اگر قربانی کرنے کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا، چینج نہیں آتا، نفس پرستی کی بجائے خدا پرستی نہیں آتی،
تکبر کی جگہ عاجزی نہیں آتی، اگر بے نمازی ہے تو نمازی نہیں بنتا، جھوٹ بولتا ہے تو سچائی پہ نہیں آتا، حرام کھاتا ہے تو حلال پہ نہیں آتا، حرام کو نہیں چھوڑتا، ان سے اعلان برات نہیں کرتا، رشتہ داروں سے کٹ کے رہتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے تو رشتہ داروں سے جڑنے کا نام نہیں لیتا، تو پھر یہ سمجھو کہ یہ قربانی نہیں ہے، اس میں اللہ کی پوری بندگی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن تو ہم سے مطالبہ کرتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قرآن تو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میری نماز میری قربانی، اگلی بات دیکھیں، قربانی اور نماز کے بعد میری زندگی اور میرا مرنا، کیا معنی ہے اس بات کا کہ میرا مرنا اور جینا اللہ کے لیے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گا، اللہ کی ناپسندیدہ ماحول میں ایک لمحہ بھی میں نہیں جاؤں گا، اور جب میں مروں گا تو حرام موت نہیں مروں گا، بلکہ اس منہج پہ مروں گا جس منہج کو اللہ پسند کرتا ہے، اس اخلاص پہ مروں گا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، انبیاء کے منہج پہ، اخلاص کے منہج پہ، آخرت کی قدردانی کے منہج پہ۔ آئیے غور کیجئے، ہماری قربانیوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، آج ہمیں دیکھنا ہوگا۔ قربانی ہم سے بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے، لہذا قربانی کرنے والے بندے کو صرف اور صرف اس بات پہ نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے بڑا خوبصورت جانور ذبح کر دیا ہے، بڑا مہنگا جانور کر دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا میری زندگی میں کچھ چینج بھی آیا یا نہیں آیا، میں نے جھوٹ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا۔ لہذا قربانی بڑی عظیم چیز ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہماری قربانی کے نتیجے میں ہمارے اندر تقوی آنا چاہیے۔ آئیے میں ایک اور انداز سے چند باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ آج ہم قربانی کے اندر اصل روح کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب ہم اس سفر پر نکلتے ہیں کہ آج ہم قربانی کی اصل روح کو تلاش کریں، تو ہمیں سر دست ابراہیم نظر آتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے حضرت آدم کے بیٹے نے بھی قربانی دی تھی، ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی، دوسرے کی رد ہوئی تھی، تو اس نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ مقتول نے قاتل کو کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی میرے ساتھ کیوں لڑتے ہو، مجھے کیوں مارتے ہو، اللہ تقوی والی قربانیوں کو قبول کرتا ہے، متقی لوگوں سے اللہ قربانیاں کرتا ہے، تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، میری وجہ سے تو تیری قربانی ریجیکٹ نہیں نہ ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں بڑی نمایاں نظر آتی ہے، جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رسول اللہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی مقدس زندگیاں آتی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانی کے حقیقی فلسفے کو سمجھا، اور قربانی کے اس فلسفے کو صرف سال کے بعد جانور ذبح کرنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ان کی پوری زندگیوں میں قربانیاں تھیں، مال کی قربانی، خواہش کی قربانی، وطن کی قربانی، اولاد کی قربانی، رشتوں کی قربانی، خواہش پرستی کی قربانی۔ وہ ہمیشہ اس کام کی تلاش میں ہوتے تھے اللہ کس کو پسند کرتا ہے، اور اس
عمل سے بہت دور بھاگتے تھے جو ان کی جنت میں رکاوٹ بنتا تھا۔ جنت کے سفر میں کانٹے بچھانے والا عمل، دوزخ کی طرف لے جانے والا عمل، وہ اس عمل سے بہت دور بھاگتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں تقوی، قربانی کی کیفیت بہت عظیم تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ نے مال کی قربانی مانگی، گھر کا سارا سامان جا کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا گھر میں جو تھا لے آیا ہوں، وہاں گھر میں صرف اللہ رسول کی محبت ہی چھوڑ آیا ہوں۔ فاروق اعظم بھی سارا کچھ لے آئے۔ پوچھا کیا لے کے آئے ہو عمر؟ تبوک کے موقع پہ کہا یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے ساتھ آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ آپ بڑے عظیم الشان مگر زاہد عالم تھے۔ حضرت فاروق اعظم کا زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ امیر المومنین تھے، بحرین کے علاقے سے خوشبو آئی تھی، یہ جو ہوتی ہے مشک یا مسک، مسک کہہ لو اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں، اور عنبر، غلے ٹنوں کی صورت میں آئے، وہ گوشت آیا، لیکن اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے امت کے غریبوں کو مقدم رکھا۔ صحابہ کرام کے واقعات دیکھتے ہیں، جنگ یرموک کے میدان میں 3 آدمی زخمی ہو جاتے ہیں۔ حضرت اکرمہ، پتہ کون ہے اکرمہ؟ ابو جہل کا بیٹا، حضرت حارث، حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں ہی پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ پانی کا ایک پیالہ سامنے آتا ہے، پہلے کو کہا پی لو، اس نے کہا نہیں پہلے دوسرے کو پلاؤ۔ دوسرے سے پوچھا پیو، اس نے کہا نہیں پہلے اس تیسرے کو پلاؤ۔ پیالہ تینوں کے پاس چکر کاٹتا ہوا پھر واپس پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پہلے نے دوسرے کو ترجیح دی، دوسرے نے تیسرے کو ترجیح دی، تیسرے نے پھر پہلے کو ترجیح دی۔ ایسا بھی وقت آیا کہ تینوں ہی شہادت نوش کر گئے۔ یہاں پیغام کیا ہے؟ ان کے دلوں میں تقوی تھا۔ وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنے اندر کے شیطان کو ذبح کرتے تھے، اپنے اندر کے وسوسے کو ذبح کرتے تھے، اپنے اندر کے حسد کو ذبح کرتے تھے، اپنی خواہشات کو، اپنے آرام کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے تھے۔ راتوں کو روتے تھے، دن کو جہاد کے میدان میں ہوتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے کہ کوئی ہمارا عمل اللہ کے راستے میں ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اگر آج بھی ہم قربانی کی اصل روح کو پانا چاہتے ہیں تو یاد رکھو، چھری صرف بکرے کی گردن پر نہیں چلنی چاہیے، اصل چھری ہماری انا پہ، ہماری سستی پہ، ہماری غفلت پہ، ہمارے حسد پہ۔ قربانی ہمیں سبق یہی سکھاتی ہے، حسد کو ذبح کر دو، تکبر کو ذبح کر دو، جھوٹ فراڈ کو ذبح کر دو، سود کی محبت کو ذبح کر دو، حرام خواہشات کو ذبح کر دو، نفس کی سرکشی کو ذبح کر دو۔ یقین جانیے اگر جانور ذبح ہو جائے، چاہے 5 کروڑ کا کیوں نہ ہو، دلوں کے اندر سے یہ چیزیں غائب نہ ہوں، ان کی جگہ اچھی چیزیں نہ آئیں، تو قربانی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ آئیے تصور کیجئے جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ بندے سے پوچھے گا بتا بھائی میرے بندے، تو نے جانور تو قربان کیا تھا، کیا تو نے اپنی ضد قربان کر دی تھی؟ کیا تو نے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچایا تھا؟ کیا تو نے اپنی زبان کو جھوٹ سے روکا تھا؟
کیا کسی غریب کے آنسو روکے تھے، صاف کیے تھے؟ کیا جواب ہوگا؟ غور کریں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کو کہہ سکے اللہ میں نے تو کبھی ضد نہیں کی تھی، میری آنکھوں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا تھا، میری زبان نے تو ہمیشہ سچ بولا تھا، اللہ میں نے تو ہمیشہ غریبوں کے لیے اپنے گھر کے مال کے دروازے کھلے رکھے تھے؟ کیا یہ جواب ہوگا؟ آج ہماری یہ کیفیت ہے؟ آئیے، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں قربانی کی روح مل جائے، اس عید پر جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ عہد کریں۔ اصل میں اس قربانی سے پہلے قربانی کی اصل روح کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں، اپنے رشتہ داروں میں جڑیں، اگر ظلم کیا ہے تو ظلم سے رک جائیں، معافی مانگیں مظلوم سے، غریبوں کو خوش رکھیں، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کریں، اپنی زندگیوں کو سنت ابراہیمی اور اسوہ رسول اور اسوہ صحابہ کرام کے ساتھ مزین کریں۔ جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں قربانی کی روح نہیں مل سکتی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آئیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے حاضر کریں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت کا مطابق کریں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ آج کے ہمارا پیغام یہی ہے کہ قربانی کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام ہمیشہ اسی خوف سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اللہ ہماری قربانیاں ریجیکٹ نہ کر دے۔ یہ خوف مایوسی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کے اصلاح کا سبب بنتا تھا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا تھا۔ وہ راتوں کو، دن کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور دین اسلام کی خدمت اور غریبوں کی خدمت میں گزارتے تھے۔ اصل قربانی کی روح ہے تقوی، پرہیزگاری، انا کو ختم کرنا۔ تقوی کا مطلب یقیناً اس انداز سے کیا جائے کہ اللہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب ہمیں یہ علم ہو کہ ہماری آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، تو جس طرح ہم اس وقت محتاط ہوتے ہیں کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ بولیں، حرکت کوئی ایسی نہ کریں جو ہمارے لیے مصیبت بن جائے بعد میں، صرف ایک کیمرے کے ڈر سے ہم گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر لیتے ہیں موٹر وے پہ، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے؟ اللہ تعالی ہمارے شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ ہمارا ہر کام اللہ کی نگرانی میں ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ کی نگرانی کا احساس ہونا چاہیے، گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی نگرانی ہے۔ یہ چیزیں انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہیں، صحیح اور غلط کا فرق سکھاتی ہیں۔ تقوی جو ہے یہ اللہ کی مدد اور رہنمائی سے حاصل ہو سکتا ہے، یا یہ کہہ لو کہ اللہ کی مدد اور رہنمائی تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے تقوی سے، گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے، آخرت کی کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ آئیے تقوی کی اہمیت کو سمجھیے، تقوی کے فوائد کو سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو سمجھیے۔ تقوی ہی اصل روح ہے قربانی کی۔ انسان ہر لمحہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کا احساس اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ رکھے۔ تقوی یقیناً انسان کے اندر اخلاص بھی پیدا کرتا ہے اور عمل کو خالص بھی بناتا ہے۔
یہی ہمارا آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔ آج کے پیغام کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ جانور صرف ذبح نہ کیے جائیں، اپنے اندر کی انا، تکبر، غرور، گناہ، اس کو ذبح کر دیا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ پاسٹ میں جو ہم سے ہو چکا، اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں، اور آگے خیر، برکت، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اللہ کی بڑھائی کو قبول کریں اور اپنی بڑھائی پہ چھری چلائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔